بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ معلوماتی چینل حقائق ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیچس ایک ایسا مرض ہے جس میں آنتوں کے اندر سوزش ہونے لگتی ہے اور پیٹ میں مروڑ اور متلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ اس مرض کے دوران جو اسہال ہوتا ہے اس میں خون اور چکناہٹ آنے لگتی ہے۔ پیچس میں آنت کا جو حصہ سوجتا ہے اسے کولن کہتے ہیں۔ اس انفیکشن کی ویسے تو کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے عام وجہ جراثیم شگیلا ہوتا ہے۔ اس جراثیم سے ہونے والی پیچس کو اسومی پیچس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری عام وجہ عام پائی جانے والی پیچس کی اقسام میں سے ابیمی پیچس ہے جو طفیلہ امیبیا کے باعث ہوتا ہے۔ اگر اس کی وجوہات پر بات کی جائے تو پیچس کی شکایت ہونے کی اہم وجہ آلودہ پانی، اس میں بسنے والی غذا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پیچس کرنے والے جراثیم آلودہ پانی سے ہاتھ دھونے سے بھی جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کھانا پکانے سے پہلے ہاتھ صاف پانی سے نہ دھوئے جائیں تو بھی یہ جراثیم کھانے کے ذریعے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آلودہ پانی یا کھاد میں کاشت کی جانے والی سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے بھی اس مرض کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسی جگہوں پر جہاں صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو اور غربت زیادہ ہو، وہاں یہ مرض زیادہ عام ہوتا ہے۔ دیکھیے، پیچس کی بیماری جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ آلودہ پانی سے یا پھر جہاں پر سبزیوں کو پھلوں کو گندا پانی دیا جاتا ہے وہاں پر ہوتی ہے، اور یہ گندے کام یا گندا پانی والا ہاتھ نہ دھونے سے یا جراثیم سے آلودہ ہاتھوں کو نہ دھونے سے، انہی ہاتھوں کے ساتھ کھانا پکا لینے سے یا اچھی صفائی ستھرائی نہ ہونے سے یا بار بار برتنوں کا رپیٹ ہوتے رہنا اور اسے اچھے طریقے سے صاف نہ کرنے سے پیچس، مروڑ یا اسہال کا مرض پیدا ہوتا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر خدا نخواستہ اگر اس کا جلد علاج نہ کیا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی بنیادی علامات کی جانب۔ اگر پیچس کی بنیادی علامات میں غور کیا جائے تو خارج ہونے والے فضلے کے اندر خون اور چکناہٹ کا آنا، اس کے علاوہ اس کے دیگر علامات جو ہیں وہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ تیز بخار کا ہونا، معدے میں درد کا ہونا، پیٹ کا پھولنا، گیس کا اخراج ہونا، بھوک نہ لگنا، وزن تیزی سے گرنا، سر میں درد رہنا، تھکاوٹ محسوس ہونا، قے یا متلی محسوس کرنا، جسم میں پانی کی کمی ہو جانا۔ ان صورتوں کے اندر جن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اس میں سب سے پہلے سڑک یا ٹھیلے پر ملنے والے کھانے سے گریز کیا جائے۔ ہمیشہ صاف ستھری جگہ سے کھانے خریدے اور ایسی ہی جگہ پر پکائے جائیں۔ کھانے کی چیزوں کو صحیح طور سے پکا کر کھائیں، کھانے کو گرم کر کے کھائیں۔ ٹھنڈے کھانے میں جراثیم آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچی سبزیاں اور پھل بنا دھوئے نہ کھائیں۔ کوشش کریں سبزیاں ابال کر یا پکا کر ہی استعمال کریں۔ پینے اور کھانے پکانے کے لیے ابلے ہوئے پانی کا استعمال کریں۔ ہاتھ بھی صاف پانی سے دھوئیں۔ سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھ چھوٹا رومال یا ٹیشو پیپر رکھیے۔ اور اگر اس کے علاج پر بات کی جائے تو پیچس کے علاج کے لیے مختلف اینٹی بائیوٹکس کے کورسز ڈاکٹرز کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود سے کوئی بھی میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کو زیادہ سے زیادہ پانی، تازہ پھلوں کے مشروبات پینے کا مشورہ دینا چاہیے۔ پیچس میں مبتلا پیشنٹ کو اتنا پانی پینا چاہیے کہ اسے 3 سے 4 گھنٹے بعد پیشاب کی حاجت محسوس ہونے لگے۔ پیچس کے مرض میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ بلائنڈر ڈائٹ یا نرم غذا استعمال کرنی چاہیے جیسا کہ سیب، کیلے، جس سے جسم کو پوٹاشیم حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دیسی ٹوٹکے جیسے ادرک اور پیپر منٹ کی چائے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ تیز مرچ والے کھانے یا تلے ہوئے کھانوں سے پرہیز کرنا بہتر ہوتا ہے
اس کے علاوہ کیفین والے سیال جیسے کافی، چائے، سوڈا اور کول وغیرہ سے پیچس کا مرض بگڑ سکتا ہے۔ ایسی غذائیں جن سے پیٹ میں گیس بنتی ہو ان کا استعمال روک دینا چاہیے، مثال کے طور پر بروکلی، گوبھی، چنے، پھلیاں اور پیاز وغیرہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں پیچس جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔